الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آئیے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں ان اللہ وکل بقبر ملکا اعطاه اسماء الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھا ہے۔ حصول برکت کے لیے ہم بھی آپ بھی سب مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، اسی قحط سالی میں حج کے ایام بھی آئے۔ الحمدللہ قحط سالی کے باوجود عاشقان رسول حج کے لیے پہنچے۔ حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حج کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ یہاں اگر ان کے اونٹ مر گئے، ان کا خرچ بھی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا بہت پریشانی ہوئی کہ اونٹ مر گئے، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے، اب گھر واپسی کیسے ہوگی؟ اسی پریشانی کے عالم میں شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال عرض کی۔ آپ نے فرمایا آپ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیجیے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور اپنی پریشانی عرض کر دیجیے۔ شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کر دی۔ یہاں سے حاضر ہو کر جب آپ واپس اپنی رہائش پر پہنچے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا ایک شخص تمہارا پوچھ رہا تھا۔ یہ سن کر شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک باروب اور سفید داڑھی والی شخصیت ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا شیخ احمد مرحبا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے فرمایا احمد آپ مصر چلے جائیں۔ عرض کی عالیجہ کیسے جاؤں، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے اور اونٹ بھی مر گئے ہیں۔
وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے خیمے میں گئے اور ایک شخص کو اونٹوں کا کرایہ دے کر فرمایا آپ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچا دیں۔ اس مصری حاجی نے بھی ان بزرگوں کی بہت عزت کی۔ اب شیخ احمد رحمۃ اللہ نے جلدی سے اپنا سامان تیار کیا، والدہ محترمہ کو ساتھ لیا اور مصری حاجیوں کے خیمے پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہ نیک بزرگ وہیں تشریف فرما تھے۔ اب نماز کا وقت تھا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے۔ بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا احمد اب چل کر نماز ادا کیجیے۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی۔ منتظر تھے کہ نیک بزرگ بھی آتے ہی ہوں گے مگر وہ تشریف نہیں لائے۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملے۔ آخر میں شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کا حلیہ شریف کے بارے میں سن کر فرمایا وہ نیک بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے وصال ظاہری کے صدیوں میں ایک پریشان حال کی کیسے مدد کی۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے شیطان دل میں وسوسہ ڈالا کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا والوں کی مدد کرنے کیسے آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے اپنے اپنے مزار میں زندہ ہوتے ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا تو بطور خاص قرآن کریم میں بیان ہے۔ جی ہاں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں۔ آپ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 مشہور القاب ہیں۔ نمبر 1 اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ نمبر 2 اسد الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر۔ فاعل الخیرات، بہت بھلائی کے کام کرنے والا۔ سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا حکم اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جہتوں سے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں۔ آپ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام مصطفیٰ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضرت صوبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی مائی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان دونوں سے دودھ نوش فرمایا ہے۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جہتوں میں رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان پر لازم ضروری ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شکار کرنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اس روز ابو جہل نے رسول بمثال بی بی آمنہ کے لال
صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار سے واپس آئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی طیش میں آ گئے۔ اسی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، اے حمزہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے مابدہ کو بد عقل بناتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل و دماغ پر اپنے بھتیجے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا، تم واقعی بد عقل ہو کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب تھی۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں، بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی، میں نے ساری رات سوچ وچار میں گزار دی۔ صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور فرما۔ ابھی میں نے دعا پوری نہ کی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہوا اور یقین پختہ ہو گیا۔ پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام صورتحال پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ معزز سامعین، حضرت امیر حمزہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو اس وقت آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں زندگی کا عجیب فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر حرکت کو زندگی کہا جاتا ہے جس کی سانسیں چل رہی ہوں، جو بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، چل پھر سکتا ہو، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ قرآن کریم نے زندگی کا کہ اور ہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ چلتے پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، شکار بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا، کان میتن، وہ جو مردہ تھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کے دل نور ایمان سے روشن ہو گیا تو فرمایا فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ معلوم ہوا اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں یہ نور موجود نہیں اس کا دل بھی مردہ ہے، وہ خود بھی زندوں کی شکل میں مردہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہو کہ دل کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہمارے لوگ زہری جسم کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کو روزانہ کتنی خوراک کی حاجت ہے، کتنی کیلوریز کی ضروری ہے۔ جسمانی طور پر کمزوری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش بھی کرتے ہیں اور جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ویٹ لفٹنگ بھی کرتے ہیں۔ خود کو جسمانی طور پر تندرست رکھنے کی کوشش بری نہیں ہے، البتہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہم اپنے دل کے معاملے میں بھی کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا دل تندرست ہے یا نہیں؟ کہیں ہم باطنی طور پر بیمار تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے دل میں حسد، تکبر، بغض، کینہ، ایمان لیوا بیماریاں تو جنم نہیں لے سکی؟ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ عموماً اس جانب توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ اصل زندگی زندہ دلی ہی کا نام ہے۔ یاد رکھیں، انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم، روح۔ خالی روح ہو، جسم نہ ہو تو اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح خالی جسم ہو، روح نہ ہو تو اسے بھی مردہ لاش کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو جتنی ہم جسم کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے روح کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ظاہری جسم طاقتور مگر اس کے اندر ضمیر مردہ ہو تو انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے۔ اور روح طاقتور ہو، ظاہری جسم چاہے کمزور بھی پڑ جائے تب بھی انسان میں انسانیت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی زندگی کی بھی ضرور فکر کریں، اپنے دل کو باطنی بیماریوں، حسد، تکبر، لمبی امید وغیرہ سے بچائیں۔ اللہ پاک نے اچھا وعدہ فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف نیوی زندگی کا ساز و سامان، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دو شخص ہیں، ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا، دوسرا وہ ہے جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا پھر قیامت کے دن سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس سے مراد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو شخص دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے روز سے گرفتار کر لیا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک ساتویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تھا، حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر لیٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، یعنی بار بار عرض کیا کہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اس پر مالک مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین علیہ السلام کعبہ شریف پر اترے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائی اور دیکھی۔ جو ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نگاہ اٹھائی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا نام یہی رکھو۔ 15 شوال مکرم سن 3 ہجری کی حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ روایت میں ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا حمزہ تو اے حمزہ، یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا جان، واسد اللہ واسد رسول، یا اللہ رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل خیرات، حمزہ اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے، یا حمزہ تو یا ذبن عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے، نیکی کام بہت آگے بڑھنے والے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اوصاف۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے 2 خصوصی اوصاف ذکر فرمائے ہیں، بہت صلہ رحمی کرنے والا، فعول الخیرات، بہت نیکیاں کرنے والا۔ کاش ہم بھی ان دونوں اوصاف کو اپنائیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو فیضان حاصل کریں۔ صلہ رحمی کے بارے میں 3 حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ طبرانی نے اوس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے، آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب بہت زیادہ مل جاتا ہے۔
حاکم کی روایت ہے جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، رزق میں کشادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے، وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ حضرت فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والا آباد و اجداد خوش رہتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیکی کے کسی بات کو حقیر نہ سمجھا جائے، وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اللہ پاک کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ جبکہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کا حرص بنائے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان میں سب سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کو لایا جاتا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قریب رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی۔ بعض روایت میں ہے کہ 10 شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور 10 میں ہر بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبر شریف میں اتارا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جبل احد کے قریب ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مرادیں سنی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول آپ کے مزار مبارک پر حاضر دیتے ہوئے خوب دعائیں کرتے اور من کی مرادیں پاتے ہیں۔ شیخ سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر کثرت سے حاضر دیا کرتے تھے۔ عموماً مدینہ منورہ کے رہنے والے عاشقان رسول 12 رجب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر دیتے تھے، مگر حضرت سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے اور 12 رجب تک وہیں ٹھہرتے رہتے۔ شیخ محمد بن عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں بھی شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو گیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ سو گئے، میں ان کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا۔ رات کو میں نے وہاں ایک گھوڑے سوار دیکھا جو مزار مبارک کے قریب چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس گھوڑے سوار سے پوچھا تم کون؟ فرمایا میرا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے اور میں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اتنا فرما کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نظروں سے اوجل ہو گئے۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے نکلا تو ایک شخص میرے پیچھے چل دیا۔ جب ہم مزار مبارک پر پہنچے تو مزار مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم اندر گئے تو وہاں رجال الغیب یعنی علماء کرام میں سے ایک شخص کو دیکھا۔ اس وقت میں نے اللہ پاک سے دعا کی اللہم اسألک العفو والعافیت والمعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ پاک سے جو چاہے مانگ لو۔ میرے اس ساتھی نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے 1 دینار سونے کا سکہ مل جائے۔ فرماتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر میں اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا۔ ابھی کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا اے کم ہمت دعا کی قبولیت کا وقت تھا اور تو نے صرف 1 دینار مانگا، تو تو نے ابو العباس کی طرح دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کیوں نہ کیا؟ معزز سامعین، معلوم ہو اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو، مزارت اولیاء پر جانا نصیب ہو اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی دعا مانگے تو کھلے دل سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ اللہ وہاب یعنی بہت عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا جب اللہ پاک سے مانگتا ہوں تو بندہ شرمائے کیوں؟ 2-4 پیسے، چند وقت کا کھانا یا کوئی اور معمولی خواہش بھی کیوں مانگے؟
چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ پاک سے مانگے، پھر یہ بھی نہیں کہ صرف دنیاوی نعمتیں مال و دولت مانگ لے، آخرت کی بہتری نہ مانگے، نہیں اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگتے میں پہلے آخرت کی بہتری بلائی مانگے، پھر دنیا کی بہتری بلائی، اور جو عافیت ہو حاجت ہو وہ مانگے، صرف دنیا مانگنا آخرت کی فکر نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، فرماتے میں نے خود سنا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مزار مبارک کے اندر سے بلند آواز سے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، شیخ محمود تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام حمزہ رکھنا۔ شیخ محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے واقعی مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ اور سامعین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کیا نرالی شان ہے، آپ نے شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کا جواب دیا، یہ کرامت شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ امید سے یہ جان لینا۔ دوسری کرامت آپ کے ہاں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ جان لینا۔ تیسری کرامت معزز سامعین، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عشق و ادب پانے، نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں علماء کرام کی تمام کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیث پاک کی کتب کو پڑھنا چاہیے، اور علماء کرام کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی ببرکت مٹی خاک شفا ہے۔ قدیم زمانے سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی مٹی اٹھا کر لے جاتے اور اسے بطور دوا استعمال کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ آپ نے غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ پایا۔ غزوہ احد کے شہیدوں کی شان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں شہداء کرام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک نے ان پر فضل و کرم فرمایا، انعام و احسان اور اعجاز و کرام سے انہیں نوازا، موت کے بعد اعلیٰ زندگی عطا فرمائی، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، جنت کا رزق اور اعلیٰ نعمت عطا فرمائی، انہیں شہادت کی توفیق بخشی۔ شہداء کرام ان سب نعمتوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں رکھ دیں، وہ جنتی نہروں پر جاتی جنتی بغات سے پھل کھاتی اور عرش کے سائے میں سونے کی کندیلیوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نعمتیں دیکھیں تو بولے، کاش ہمارے بھائی جان لیتے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار فرمائی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، تمہاری جانب سے میں یہ خوشخبری تمہارے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا جان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ شہادت بہت بلند رتبہ ہے۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مقصد کہ ہمیں بھی مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے شہادت کی موت نصیب عطا فرمائے۔ دے شہادت مجھے مدینے میں از پہ شاہ کربلا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں تجھ سے یہ میری دعا یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔